جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، آپ کہیں کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ہے کانفیڈنس۔ وہ کانفیڈنس کسی دوسرے کے لیے کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہو، کسی پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یا آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ خود اعتمادی ہے، سیلف کانفیڈنس ہے، جس سے کہ آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ سیلف کانفیڈنس صرف یہ نہیں کہ آپ پوڈیم پر جا کر یا اسٹیج پر جا کر آڈینس کو فیس کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے اپنا کنٹینٹ ڈیلیور کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ سیلف کانفیڈنس وہ بھی ہے جو آپ اکیلے میں، کوئی آپ کو واچ نہیں کر رہا اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ سیلف کانفیڈنس لیک کرتے ہیں، آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے، تو کوئی بھی آپ کو واچ نہیں کر رہا، کوئی پریشر نہیں، پھر بھی آپ کا کام جو ہے غلط ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میں وہ اسکلز نہیں ہیں، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ نے وہ کام پہلے نہیں کیا ہے، تو آپ جو ہے ہمیشہ ہیزیٹنٹ ہوں گے وہ کام کرنے میں، یو ول بی نروس اینڈ ایوری تھنگ، رائٹ؟ تو اب یہ تو میلز کے ساتھ یہ ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ دنیا کو فیس کرتے ہیں، زیادہ انہیں ایکسپوجر ملتا ہے اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ان کے ساتھ ساتھ جو فیمیلز ہیں، جو ہمیں بہت زیادہ ایکسٹروورٹ نظر آتی ہیں، صحیح ہے، اور بہت زیادہ ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں یہ آپ سنیں۔ یہ ہماری ایک بہت اچھی عزیز ہیں، ان کا نام ہے کنول۔ تو کنول کی بات سنیں کہ کنول کیا کہتی ہیں۔ تھینک خود اعتمادی انسانی شخصیت کی ایسی خصوصیت ہے جو اس کے اندر موجود قابلیت اور صلاحیتوں کو ابھرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک خود اعتماد انسان کو خود پر یقین ہوتا ہے اور وہ اپنے فیصلوں اور ان کے نتائج کو قبول کرتا ہے۔ خود اعتمادی کا حصول مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جیسے کہ ایک شخص کی تعلیم، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا رویہ، اس کی زندگی کے تجربے کا، اس کی سوچ پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور ان سب چیزوں میں سے کہیں بھی کوئی کمی رہ جائے تو انسانی شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر انسان کی ظاہری شخصیت سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اگر اس کی ظاہری شخصیت متاثر کن نہیں ہے تو وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے ہی خاندان سے ہے جہاں شکل و صورت، رنگ روپ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بچپن میں میرا رنگ کچھ دباتا ہوتا تھا، زیادہ صحت مند بھی نہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے سخت قسم کا احساس کمتری رہنے لگا تھا۔ میری اپنی قریبی رشتہ دار خواتین بھری محفل میں میری کم عمر اور معصومیت کا خیال کیے بغیر میری والدہ کے سامنے میری شکل و صورت کا مذاق اڑاتی تھی۔ والدہ کیونکہ اسی گھٹن زدہ ماحول کی پروردہ تھیں، تو وہ بیچاری مجھے سمجھانے یا لوگوں کے منہ بند کروانے کے بجائے مجھے رنگ گورا کرنے والی کریمیں لا کر دیتی تھیں۔ میں اپنی ٹین ایج میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس عمر میں لڑکیاں ویسے بھی اپنے آپ پر ذرا توجہ دینے لگتی ہیں۔ میرے ساتھ الٹا معاملہ ہوا۔ لوگوں کے رویے سے تنگ آ کے میں نے کتابوں کی دنیا میں پناہ لی۔ جو خود اعتمادی میرے ارد گرد کا ماحول نہ دے سکا تھا، وہ مجھے میرے مطالعے کے شوق نہیں دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو تب تک شخصیت بھی نکل چکی تھی، رنگ گورا ہو چکا تھا، بال خاندان کی ساری لڑکیوں سے زیادہ لمبے اور خوبصورت تھے۔ مطالعے کے شوق نے میری معلومات میں اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ میں اپنے سے 10 سال بڑے انسان سے بھی پوری خود اعتمادی کے ساتھ کسی بھی موضوع پر بات کر سکتی تھی۔ خاندان کی وہی خواتین اب مجھے ستائش کی نظروں سے دیکھتی تھی، مگر اب یہ چیزیں میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا مسئلہ میری شخصیت میں خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے تھا۔ اب 35 سال کی عمر میں پھر سے ظاہری شخصیت میں ہزاروں خامیاں ہیں، مگر اب میں ان خامیوں کو اپنے سر پر سوار نہیں کرتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ زندگی میں میری خود اعتمادی میرے کام آئے گی، نہ کہ میری ظاہری شخصیت۔ خود اعتمادی کا نہ ہونا انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنے دیتا اور وہ کامیابی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح خود اعتمادی کے بہت زیادہ مقدار بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، جو کہ غرور اور غلط فیصلوں کا باعث بن سکتی ہے۔ سو آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا، سب کچھ ٹھیک تھا لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ تو پھر انسان کی جب ایج آتی ہے، انسان جب بڑا ہوتا ہے، اڈلٹ ہو جاتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے۔ وہ جو باتیں جو ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، رائٹ؟
لیکن جب انسان آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے ٹریویل ہو جاتی ہیں، مطلب بے معنی ہو جاتی ہیں، آپ اس کی کیئر بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ پہ وہ کانفیڈنس آ چکا ہوتا ہے، اور وہ کانفیڈنس جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو چینج کر چکا ہوتا ہے۔ اور جیسے کنول نے کہا کہ ان میں وہ کوالٹیز بھی آ گئیں جو وہ لیک کرتی تھیں، وہ لکس اور ساری چیزیں بھی آ گئیں، اور وہ کیوں ان میں آ گئیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اندر اس کانفیڈنس کو ڈیولپ بھی کیا، پر اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی چلی گئیں، اور شی از آل سیٹ ناؤ۔ بہت شکریہ آج کے پوڈ کاسٹ کو سننے کا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، ضرور کامنٹ کریں، کچھ بتائیں اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہے، آپ لوگ بھی کانفیڈنس لیک کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اسے کس طرح اوور کم کیا، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسی ٹپ، ضرور ہم سے شیئر کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ان پوڈ کاسٹ کو ضرور سنتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ کریں۔ تھینکس، اپنا خیال رکھیں، بائے۔